السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ آیا کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو جماعت کروا سکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ لیٹ ہو گیا تو آرام سے گھر میں اپنی بیوی کو نماز پڑھائے، یا ایسا سمجھیں رمضان کے اندر یہ قیام اللیل کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم نماز تراویح بولتے ہیں، کہ آیا کہ یہ مرد اپنی بیوی کو پڑھا سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی والہ سے ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا صرف بیوی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے؟ عامر صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ جب میری نماز جماعت سے رہ جاتی ہے تو میں اپنی زوجہ سے کہتا ہوں کہ ہم جماعت کرا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے کہ اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی کو ایک قرار دیا گیا ہے، تو نماز میں بھی کم سے کم 2 عورتیں مقتدی ہونی چاہیے۔ اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیں۔ عامر صاحب کراچی سے۔ عامر بھائی، آپ کی جو وائف ہیں وہ مجتہد معلوم ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتہادات انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں شروع کر دیے، اور دلیل انہوں نے یہ دی ہے اجتہاد کر کے کہ جی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو 2 عورتیں جماعت میں ہوں گی تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دلیل بالکل غلط ہے، یہ اجتہاد بالکل غلط ہے۔ اپنی وائف کو آپ سمجھا دیں کہ ایکسکیوز می، آپ نے جو اجتہاد کیا وہ غلط کیا، اس لیے کہ گواہی کا تعلق تو حافظے سے ہے نا، حافظے سے ہے، یا غلطی بیان کرنے میں غلطی کا امکان۔ تو قرآن نے جہاں 2 خواتین کی گواہی کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ 2 عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت میں غلطی کر لے گی تو دوسری یاد دلا دے گی، اس کو بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، یاد رکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو بعض دفعہ بیان کرنے میں نا پورا کانفیڈنس نہیں ہوتا خاتون کو، تو 2 مل جائیں گی تو وہ پورے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتی ہیں۔ تو وہاں تو قرآن نے اس لیے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ جماعت کا تعلق کسی کے حافظے سے یا اس سے ہے ہی نہیں کہ اس کے بیان کرنے میں کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے۔ جماعت کا تعلق تو اس سے ہے کہ اکیلے اخپل طریقے سے نماز پڑھنے کے بجائے مل جل کے نماز پڑھو اللہ کے سامنے، تو اللہ کو فرض نماز جماعت سے پسند ہے۔ تو لہذا جماعت میں یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ حافظہ اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جماعت کی نماز آپ اپنی بیگم کے ساتھ پڑھا کریں۔ اخپل طریقے سے اکیلے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ تو گھر میں آپ جماعت سے نماز پڑھائیں۔ اگر مسجد کی نماز رہ جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ساری نمازیں اپنی بیگم کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، گناہ ہوگا اگر آپ جان کر اپنے محلے کی مسجد کی جماعت چھوڑیں گے۔ لیکن اگر کبھی چھوٹ گئی یا کہیں سفر میں، تو پھر آپ امامت کریں اور آپ کی بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے۔ نارملی تو ایسا ہوتا ہے جب انسان مرد کی امامت کرتا ہے تو مرد امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک خاتون کی امامت کریں گے تو خاتون پیچھے کھڑی ہوں گی، چاہے وہ آپ کی بیگم ہی کیوں نہ ہو، اور آپ آگے کھڑے ہوں گے، ایک صف کا فاصلہ ہوگا، اور اقامت بھی آپ خود ہی پڑھیں گے اور نماز بھی آپ خود ہی پڑھائیں گے۔ تو اس طرح انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پہ یہ دیکھا جائے تو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو جماعت کروا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ آگے ہی ہوگا اور بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ اگر مرد 2 ہوں، یہ بھی مسئلہ سمجھا دوں، اگر مرد 2 ہوں، جیسے کہ آپ مساجد کے اندر جائیں تو نماز ہو چکی ہو تو بعد میں بندہ جاتے ہیں تو 1-2 ساتھی مل جائیں، یعنی 2 مل جائیں، تو پھر وہ جو امام بنے گا 2 آدمی ہیں، پھر جو امام بنے گا وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا اور دوسرا مقتدی وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا، یعنی دونوں مل کے کھڑے ہوں گے۔ 2 جو ہے نا، اگر زیادہ ہوں گے تو پھر پیچھے صف بنائیں گے، یعنی 2 سے اگر زیادہ ہوگا تو پیچھے صف بنائیں گے، تو مرد جو ہے وہ ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ لیکن جب مرد عورت کو جماعت کروائے گا تو پھر مرد آگے ہوگا، عورت پیچھے ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو پوری صف کا یعنی مقام دیا گیا ہے، تو عورت پیچھے ہی کھڑی ہوگی۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماع نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔